بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ عمران خان اور نواز شریف میں بیک ڈور رابطے، اگر کشیدگی بڑھی تو مداخلت کریں گے۔ نیٹو۔ روسی صدر نے امریکہ کو اپنا سب سے بڑا دشمن قرار دے دیا۔ ہم عدالت کی پشت پر تھے تبھی شفاف الیکشن ہوئے۔ چیف جسٹس۔ پاکستان کی طرح بھارت میں بھی حکومت گرانے کے لیے بولیاں لگ گئیں۔ مہنگائی کا 14 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ اگر امریکہ تیار ہے تو ہم مذاکرات کو نتیجہ خیز بنا سکتے ہیں۔ ایران۔ ایرانی فوج اور افغان طالبان میں جھڑپ۔ پاکستانی ڈیلیوری بوائے کی نیکی نے ولی عہد کا دل جیت لیا۔ موسمیاتی تبدیلیوں کے تباہ کن اثرات کی روک تھام کا وقت گزر گیا۔ مائنڈ فلنس کا اثر دردکش ادویات جیسا ہوتا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ ملک میں انتخابات کے لیے سیاسی جماعتوں سے بیک ڈور رابطوں کا آغاز ہو چکا ہے۔ دو بڑے سیاسی رہنماؤں عمران خان اور نواز شریف نے بیک ڈور رابطوں کا آغاز کر دیا ہے۔ دوستو، میرے خیال سے یہ ایک بہت ہی اچھی بات ہے۔ وقت کا تقاضا ہے کہ لڑائی جھگڑے سے نکلا جائے۔ مجھے دوستو ان دونوں عمران خان اور نواز شریف کا آپس میں رابطہ اچھا لگا ہے۔ اس وقت ملک کے لیے بہت ہی ضروری تھا۔ زرداری کا پھیلایا ہوا گند صاف کرنا بہت ضروری ہے۔ عمران خان کی سیاسی پوزیشن اس وقت مستحکم ہے، اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ فوری الیکشن ہوں اور وہ نومبر سے زیادہ تاخیر نہیں چاہتے۔ دوسری جانب نواز شریف یہ دیکھ رہے ہیں کہ سیاسی ماحول ان کے لیے اس وقت سازگار نہیں ہے، اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ اگلے برس مارچ اپریل میں الیکشن ہو۔ اس سلسلے میں وزیر اعظم عمران خان اور نواز شریف میں اسحاق ڈار کے ذریعے پیغام رسانی ہو رہی ہے۔ اس وقت ملک کے جو معاشی حالات ہیں ان میں انتخابات کی تاخیر مناسب نہیں ہے۔ عمران خان کی جانب سے الیکشن اکتوبر نومبر میں کروانے کے پیغام کا نواز شریف کی جانب سے اب تک کوئی جواب نہیں دیا گیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اس سلسلے میں جواب کے لیے 15-20 روز انتظار کیا جائے گا۔ دوسری صورت میں حکومت کے اتحادیوں کو توڑنے کی کوشش کی جائے گی۔ جیسا کہ فواد چودھری نے بھی کہا ہے کہ نیوٹرل سے اس حوالے سے رابطے ہو چکے ہیں۔ دونوں جماعتوں میں دوسرا ڈائیلاگ الیکشن کمیشن پر ہے۔ عمران خان کہتے ہیں کہ وہ اس الیکشن کمیشن کے تحت انتخابات نہیں چاہتے، وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر تبدیل ہو۔ ادھر پنجاب میں پرویز الہی بھی خواہش رکھتے ہیں کہ کچھ عرصہ حکومت ابھی چلے اور کچھ منصوبے مکمل کیے جائیں، لیکن وہ اس کے لیے پابند ہیں کہ عمران خان جب کہیں گے انہیں اسمبلی توڑنا ہی ہوگی۔ تاہم دوسری طرف نون لیگ اور پی ٹی آئی میں اس بات پر اتفاق ہے کہ مرکز اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات ایک ساتھ کرائے جائیں۔ اس سلسلے میں آصف علی زرداری کو منانا ہوگا تاکہ سندھ میں بھی اسمبلی توڑی جا سکے۔ نیٹو نے خبردار کیا ہے کہ اگر شمالی کوسوو میں کشیدگی بڑھی تو ہم مداخلت کریں گے۔ نیٹو کا یہ بھی کہنا ہے کہ کوسوو میں سلامتی کو خطرہ لاحق ہونے کی صورت میں فوری مداخلت کے لیے تیار ہیں۔ یاد رہے دوستو کہ کوسوو میں آباد ہر قومیت کو کوسوو کے شناختی کارڈ حاصل کرنے کا پابند بنایا جا رہا ہے، جس کے خلاف بطور احتجاج سربوں نے گزشتہ روز کوسوو کے سرحدی راستے بند کر دیے تھے۔ حکومت نے اب اپنے اس فیصلے کو 1 مہینے کے لیے ملتوی کرنے کا اعلان کیا ہے۔ روس کے صدر پیوٹن نے امریکہ کو بڑا دشمن قرار دے دیا ہے۔ صدر پیوٹن نے نیوی ڈے کے موقع پر سینٹ پیٹرز برگ میں تقریب میں شرکت کی اور نئے نیول ڈاکٹرین پر دستخط کیے۔ روسی نیوی ڈاکٹرین میں امریکہ کو سب سے بڑا دشمن قرار دیا گیا ہے۔ صدر پیوٹن نے تقریب میں کہا کہ روس کی افواج کسی بھی جارحیت کو شکست دینے کی صلاحیت رکھتی ہے۔
انہوں نے آنے والے مہینوں میں بحریہ کو ہائپرسونک زرکون کروز میزائل دینے کا اعلان بھی کیا ہے۔ روس کے 55 صفحات پر مشتمل نئے نیول ڈاکٹرین میں روسی بحریہ کے اہداف کو بیان کیا گیا ہے، جس میں دنیا کی عظیم میری ٹائم طاقت بننا بھی شامل ہے۔ امریکہ کی دنیا کے سمندروں پر حکمرانی کی پالیسی کو روس کے لیے بڑا خطرہ قرار دیا گیا ہے۔ روسی صدر پوٹن کا کہنا ہے کہ روس کی بحری فوج کو جلد ہائپرسونک میزائلوں سے لیس کر دیا جائے گا۔ روسی بحریہ کو ہائپرسونک کی فراہمی آئندہ کچھ ماہ میں شروع ہو جائے گی۔ روسی بحریہ دشمن کو بجلی کی رفتار سے جواب دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ ہائپرسونک میزائل آواز کی رفتار سے 9 گنا زیادہ رفتار سے سفر کر سکتے ہیں۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا ہے کہ عدالت اداروں کی پشت پر کھڑی ہے، اس لیے شفاف اور غیر جانبدار الیکشن کا انعقاد ہوا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ عدالت اداروں کا کام نہیں کرے گی، اداروں کا کام انہی سے کروائیں گے۔ عدالت نے پنجاب کے حالیہ الیکشن میں بھی یہی کیا۔ عدالت نے کسی ادارے کے کام میں مداخلت نہیں کی ہے، عدالت اداروں کی پشت پر کھڑی تھی۔ اس اقدام کے نتیجے میں شفاف اور غیر جانبدار الیکشن کا انعقاد ہوا۔ بھارتی ریاست جھارکھنڈ کی کانگریس اتحادی حکومت کے 3 ارکان کروڑوں روپے سمیت رنگے ہاتھوں گرفتار ہوئے۔ مغربی بنگال کی پولیس نے جھارکھنڈ حکومت کی اتحادی جماعت کانگریس سے تعلق رکھنے والے رکن کی گاڑی سے کروڑوں روپے برآمد ہونے پر ارکان اسمبلی گرفتار کر کے کیس CID کے حوالے کر دیا۔ یہ رقوم بھارتیہ جنتا پارٹی نے جھارکھنڈ میں اتحادی حکومت کو گرانے کے لیے دی تھی۔ BJP کے جھارکھنڈ میں حکومت گرانے کے لیے ارکان کو 10 کروڑ روپے کی پیشکش کی جا رہی ہے۔ دوسری جانب BJP نے اس الزام کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ رقوم جھارکھنڈ میں اتحادی حکومت کی کرپشن کے ثبوت ہیں، جنہوں نے ریاست میں کرپشن کا بازار گرم کر رکھا ہے۔ یاد رہے دوستو کہ کانگریس نے مغربی بنگال میں کروڑوں روپے سمیت جھارکھنڈ اسمبلی کے گرفتار ہونے والے ان تینوں ارکان کو معطل کر دیا ہے۔ ادارہ شماریات کا کہنا ہے کہ جولائی 2022 میں مہنگائی 24.9% سے بڑھی۔ گزشتہ برس جولائی 2021 میں مہنگائی صرف 8.4% تھی۔ موجودہ حکومت نے اپنی اتحادی پیپلز پارٹی کی حکومت کی مہنگائی کا سابقہ ریکارڈ بھی توڑ دیا۔ ملک میں مہنگائی کی شرح 14 سال کی ریکارڈ سطح پر پہنچ گئی۔ یاد رہے دوستو کہ اس سے پہلے ادارہ شماریات نے بتایا تھا کہ گزشتہ ایک سال کے دوران ڈیزل 141.46% اور پیٹرول 119% مہنگا ہوا ہے۔ ایران نے کہا ہے کہ اگر امریکہ تیار ہے تو ہم مختصر وقت میں ایٹمی مذاکرات کو نتیجہ خیز بنا سکتے ہیں۔ امریکہ کی یک طرفہ اور قوانین کے منافی معاہدے سے دستبرداری سے پیدا ہونے والے نقصانات ویانا مذاکرات کو تیزی سے نتیجہ خیز بنانے کی راہ ہموار کر سکتے ہیں۔ امریکہ کو خیر سگالی کا مظاہرہ کرنے اور ذمہ داری سے کام کرنے کا ایک اور موقع فراہم کرنے کے لیے مشترکہ جامع ایکشن پلان بنا سکتے ہیں۔ اگر امریکہ تیار ہے تب ایران مختصر قلیل وقت میں مذاکرات کو مکمل کرنے کے لیے تیار ہے۔ سابق امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے 2018 میں یک طرفہ طور پر اس معاہدے سے دستبردار ہونے کے بعد ایران کے خلاف اقتصادی پابندیاں بحال کر دی گئی تھیں، جس کے بعد ایران آہستہ آہستہ اپنی جوہری سرگرمیوں کی طرف لوٹ گیا تھا۔ ایران اور افغانستان کی سرحد پر ایرانی سرحدی محافظوں اور افغان طالبان کے درمیان جھڑپ میں ایک افغان آفیسر مارا گیا ہے۔ دونوں ممالک نے ایک دوسرے پر فائرنگ میں پہل کا الزام عائد کیا ہے۔ یہ جھڑپ مختصر دورانیے کی تھی جو اب ختم ہو چکی ہے۔ ایران کی جانب سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ ایران کی طرف سے بتایا جا رہا ہے کہ طالبان فورسز نے دشت محمد قصبے میں کچھ گھروں پر گولیاں چلائیں، جس کے بعد کئی منٹوں تک فائرنگ کا تبادلہ ہوتا رہا۔
افغانستان کی طرف سے جاری کردہ ایک بیان میں ایرانی سرحدی محافظوں کو واقعہ کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے۔ سرحدی فورسز نے صوبہ نمروز کے ضلع قوم میں ہماری سرحدی فورسز کے ایک گشتی پارٹی پر فائرنگ کی۔ اس کے بعد ایرانی فورسز نے علاقے میں ہلکے اور بھاری ہتھیاروں سے فائرنگ کی۔ اس فائرنگ میں ہماری سرحدی فورس کا ایک اہلکار شہید اور دوسرا زخمی ہو گیا۔ دوستو، ایران نے دیگر کئی ممالک کی طرح اقتدار سنبھالنے کے بعد طالبان کی جانب سے تشکیل دی گئی نئی حکومت کو ابھی تک تسلیم نہیں کیا ہے۔ پانی کے حقوق کے مسائل نے بھی ایران اور افغانستان کے درمیان تناؤ بڑھا دیا ہے۔ یاد رہے کہ ایران کئی دہائیوں سے لاکھوں افغان مہاجرین کی میزبانی کر رہا ہے، جبکہ طالبان کی اقتدار میں واپسی کے بعد سے مزید مہاجرین بھی ایران میں داخل ہوئے ہیں۔ ایران کے طالبان کے ساتھ طویل عرصے سے کشیدہ تعلقات رہے ہیں۔ طالبان نے 1998 میں افغانستان کے شمال میں واقع شہر مزار شریف میں ایران کے قونصل خانے پر حملہ کر کے 10 سفارتکاروں کو اور ایک صحافی کو مار دیا تھا۔ پاکستان سے تعلق رکھنے والا ایک ڈیلیوری بوائے عبدالغفور آرڈر پہنچانے جا رہا تھا کہ ان کی نظر سڑک کے بیچوں بیچ گری ہوئی 2 اینٹوں پر پڑی، جو مصروف سڑک پر بڑے حادثے کا سبب بن سکتی تھی۔ عبدالغفور نے بائک کنارے کھڑی کر کے ٹریفک رکنے کا انتظار کیا اور اینٹوں کو سڑک سے ہٹا کر روانہ ہو گئے۔ عبدالغفور کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد دبئی کے ولی عہد شیخ حمدان نے عبدالغفور کو فون کیا اور ان کی لوگوں کو پریشانی سے بچانے کے کیے گئے عمل کی تعریف کی۔ شیخ حمدان نے عبدالغفور کی ویڈیو اپنے ٹوئٹر اکاؤنٹ پر بھی شیئر کی۔ دبئی کے ولی عہد نے عبدالغفور سے کہا کہ وہ ملک سے باہر ہیں اور وطن لوٹتے ہی ان سے ملاقات کریں گے۔ عبدالغفور کا کہنا تھا کہ انہیں اب تک یقین نہیں آیا کہ دبئی کے ولی عہد نے ان جیسے عام آدمی سے بات کی ہے۔ برسوں تک سائنسدانوں کے انتباہ کو نظر انداز کیے جانے کی وجہ سے اب موسمیاتی تبدیلیوں کے تباہ کن اثرات کی روک تھام کا وقت گزر گیا ہے۔ لندن کالج یونیورسٹی سے تعلق رکھنے والے موسمیاتی سائنسدانوں نے کہا ہے کہ برطانیہ میں جولائی کے دوران ریکارڈ درجہ حرارت اور مشرقی لندن میں آتش زدگی سے 16 گھر تباہ ہونے سے تیزی سے بدلتے موسم کا پتہ چلتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ موسم آنے والے برسوں میں نئے ریکارڈ قائم کرتا رہے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ 2022 میں دنیا پہلے سے کافی زیادہ تبدیل ہو چکی ہے اور بہت جلد یہ ہم سب کے لیے ناقابل شناخت ہو جائے گی۔ ان کا ماننا ہے کہ سنگین موسمیاتی تبدیلیوں سے بچنا اب ممکن نہیں رہا، حالانکہ بیشتر سائنسدانوں کا خیال ہے کہ زہریلی گیسوں کے اخراج میں کمی لا کر بیشتر تباہ کن اثرات کی روک تھام ہو سکتی ہے۔ بیشتر موسمیاتی سائنسدان مستقبل کے حوالے سے بہت زیادہ خوفزدہ ہیں اور عوام کے سامنے اس پر بات نہیں کرنا چاہتے۔ زہریلی گیسوں کے اخراج میں کمی پر توجہ مرکوز کرنے کی بجائے ورلڈ حکمت عملی کو اپنانے کی ضرورت ہے اور ایسے حالات کو روکنے کی کوشش کرنی چاہیے جو معاملے کو مزید تباہ کن بنا سکتے ہیں۔ تیزی سے مشہور ہوتی ہوئی مراقبے کی ٹیکنیک مائنڈ فلنس کے متعلق انکشاف ہوا ہے کہ اس سے درد کم کرنے میں غیر معمولی مدد ملتی ہے اور یہاں تک کہ اس سے درد کش ادویات کا متبادل قرار دیا جا سکتا ہے۔ جامعہ وسکانسن میڈیسن کے مرکز برائے دماغی صحت نے اس ضمن میں تحقیق کر کے امریکن جرنل آف سائیکیٹری میں ایک آرٹیکل شائع کروایا ہے۔ ماہرین نے رضاکاروں کے 2 گروہوں کو مطالعے میں شامل کیا جس کے تحت مائنڈ فلنس کی بنا پر ذہنی تناؤ میں کمی کرنا تھا۔ ایک گروہ کو مائنڈ فلنس سے گزارا گیا اور دوسرے گروہ میں ایسا نہیں کیا گیا۔ 8 ہفتے بعد مائنڈ فلنس والے افراد کے دماغی سکین نے تصدیق کی کہ ان کے بدن کے تناؤ اور درد میں کمی واقع ہوئی ہے، جبکہ دوسرے گروہ میں ایسا کوئی مظہر نہیں دیکھا گیا۔ تحقیق سے وابستہ سائنسدان جوزف نے کہا کہ مائنڈ فلنس طریقے کو درد اور تناؤ کم کرنے کے لیے کسی دوا کی طرح استعمال کیا جا سکتا ہے۔
دنیا میں عوام کی بڑی آبادی کسی نہ کسی تکلیف میں مبتلا ہے جن کی دعا ہر ایک کے لیے موزوں نہیں ہوتی، یہاں تک کہ صارفین نشہ آور ادویات سے مدد لے کر ان کی لت میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ لیکن مائنڈ فلنس کام کیسے کرتی ہے، اس کی وجہ بتاتے ہوئے سائنسدانوں نے بتایا ہے کہ یہ درد کی وجہ بننے والے اعصابی سگنل کمزور کرتی ہے اور درد کی شدت کو کم کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مائنڈ فلنس پر مزید تحقیق کر کے اسے درد کش ادویات کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ دنیا بھر میں ہر سال لوگوں کی بڑی تعداد فضائی آلودگی سے قبل از وقت موت کے منہ میں جا رہی ہے۔ تیل، گیس اور کوئلے کا ایندھن جو فضا کو آلودہ کر رہا ہے۔ اب خبر یہ ہے کہ دنیا بھر میں سالانہ ہونے والی 5 میں سے 1 موت اس کی وجہ سے واقع ہو رہی ہے۔ ایک جانب تو اس سے فضا میں گرین ہاؤس گیسیں پیدا ہوتی ہیں جو ماحول کو مزید تپش کی جانب دھکیل رہی ہیں، دوسری جانب ایندھن کے جلنے سے PM 2.5 یعنی 2.5 مائکرون تک کے باریک ذرات بنتے ہیں جو تنفس، دل اور بلڈ پریشر سمیت کئی بیماریوں کی وجہ بن رہے ہیں، یہاں تک کہ فالج اور قبل از وقت اموات بھی ان کا کردار ثابت ہو چکا ہے۔ آلودگی کے ان ذرات سے صرف سال 2018 میں جتنی عالمی اموات ہوئی تھیں ان میں سے 18% کردار اس آلودگی کا ہے جو ایندھنوں کے جلنے سے پیدا ہو رہی تھی۔ اس طرح 2018 میں 87 لاکھ افراد فضائی آلودگی کے ہاتھوں لقمہ اجل بنے ہیں۔ سائنسدانوں نے پوری دنیا کا 3D ماڈل بنایا ہے جس میں فضائی کیمیا کا تفصیلی جائزہ لیا گیا ہے۔ تحقیق کے مطابق پاکستان، چائنا، بھارت، امریکی مشرقی علاقوں، یورپ اور جنوب مشرقی ایشیائی ممالک اس آلودگی سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں اور فضائی آلودگی سے اموات کی شرح بھی انہی علاقوں میں زیادہ ہے۔ افریقی ملک الجزائر میں ایک دوسرے سے بچھڑے ہوئے ماں اور بیٹے کی بالآخر 73 سال بعد ملاقات ہو گئی ہے اور جذباتیت سے بھرے ان لمحات کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی ہے۔ 73 سالہ بیٹے عبد الرحمان کی اپنی ماں کی تلاش کے لیے دہائیوں کی محنت رنگ لے آئی اور 93 سالہ ماں کو فرانس کے ایک اولڈ ہوم میں ڈھونڈ نکالا۔ یمینا نامی خاتون نے اپنے شوہر کی مار پیٹ اور بدسلوکی سے تنگ آ کر 2 ماہ کے بیٹے کو دادی کے حوالے کر کے گھر چھوڑ دیا تھا، جس کے بعد سے ماں اور بیٹے کے درمیان کوئی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ عبد الرحمان جب 14 سال کا ہوا تو دادی نے باپ کے ظلم اور ماں کو چھوڑ جانے سے متعلق تفصیل بتائی، جس پر انہوں نے ماں کی تلاش شروع کر دی۔ ماں کی محبت کا متلاشی 14 سالہ لڑکا ماں کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے 73 سال کی عمر تک پہنچ گیا، لیکن ماں کا پتہ نہیں چل سکا۔ ایک روز عبد الرحمان کو پتہ چلا کہ ماں فرانس کے اولڈ ہوم میں موجود ہے۔ وہ خود اس وقت بیلجیم میں تھے جہاں سے وہ فرانس پہنچے اور اپنی ماں سے ملے۔ 93 سالہ ماں یمینا فالج کا شکار ہو کر ذہنی طور پر مفلوج ہے، لیکن بیٹے کو دیکھ کر وہ کھلکھلا اٹھیں۔ کھڑکیاں گھر میں روشنی اور ہوا کے لیے ایک کلیدی حیثیت رکھتی ہیں، لیکن کھڑکی کھلتے ہی باہر کا شور اور غلبی کمرے میں سنائی دیتا ہے۔ اب سنگاپور کے انجینئرز نے ایک کھڑکی ڈیزائن کی ہے جو ہوا کو پہلے سے بہتر انداز میں اندر آنے دیتی ہے، لیکن بیرونی شور کو روک دیتی ہے۔ سنگاپور نیشنل یونیورسٹی کی ان ماہرین نے ایک نئے انداز کی کھڑکی بنائی ہے جسے فرینڈلی وینٹیلیشن ونڈو کہا جاتا ہے۔ نچلی جانب ایک برقی وینٹیلیشن یونٹ لگایا گیا ہے جو بنیادی طور پر سلنڈر نما پنکھا ہے جو باہر کی تازہ ہوا اندر پھینکتا رہتا ہے۔ یہ ہوا مختلف درجوں سے اوپر اور نیچے کی جانب کمرے میں داخل ہوتی رہتی ہے۔ دلچسپ بات دوستو یہ ہے کہ وہاں فلٹروں سے گزرتی رہتی ہے جس سے گرد و غبار اور آلودگی اندر نہیں جا سکتی، اور یوں روایتی کھڑکیوں کے مقابلے میں 4 گنا ہوا کمرے تک آتی ہے، لیکن باہر کا شور باہر ہی رہ جاتا ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔